بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور صحافی انصار عباسی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں، فوج کی جانب سے 9 مئی کے فسادات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے مبینہ کردار کی تحقیقات کے اعلان کے کئی ماہ بعد بھی ان کے خلاف اس واقعہ کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ الزام عائد نہیں کیا گیا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک سیکورٹی عہدیدار نے بتایا کہ جنرل فیض کے کیس میں جیسے ہی کچھ نیا آئے گا ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ گزشتہ سال پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا تھا کہ جنرل فیض پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ تاہم بعض وفاقی وزراء کی جانب سے ان کا نام 9 مئی کے واقعات سے جوڑنے کے باوجود اس معاملے میں ان پر باضابطہ طور پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ جنرل فیض کے وکیل میاں علی اشفاق نے دی نیوز کو بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں کوئی ایسا ریکارڈ یا شہادت موجود نہیں جو ان کے موکل کا کردار ثابت کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جتنا بھی ریکارڈ دیکھا یا پڑھا گیا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں جو جنرل فیض کے اس واقعہ سے تعلق کو ظاہر کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو وہ اسی صورت سامنے آ سکتا ہے جب باضابطہ فرد جرم عائد کی جائے۔ ایسا کوئی فرد جرم فی الوقت موجود نہیں۔ آئی ایس پی آر پہلے ہی یہ بیان دے چکی ہے کہ جنرل فیض کا مبینہ کردار 9 مئی کے واقعات میں سیاسی مفادات کے ساتھ علیحدہ سے زیر تفتیش ہے، لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود اب تک اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں۔ قبل ازیں رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض کے سیاسی شخصیات سے رابطے وسیع تھے، جن میں تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل تھے، تاہم انہوں نے سیاسی معاملات میں رہنمائی کرنے کی تردید کی تھی۔ وکیل میاں علی اشفاق کے مطابق کچھ ملاقاتیں سماجی نوعیت کی تھیں جبکہ بعض ذاتی نوعیت کی درخواستوں پر مبنی تھیں، جیسے ملازمتوں یا پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارش کرنا۔ فوج کی جانب سے ان کے خلاف ابتدائی الزامات میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات کا ناجائز استعمال اور ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچانے جیسے سنگین نکات شامل تھے۔ دوسری جانب وفاقی وزراء مسلسل جنرل فیض اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے درمیان مبینہ تعلق کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن یہاں بھی کوئی ٹھوس شواہد عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ جہاں ایک جانب عدالتوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کیسز کی سماعت جاری ہے اور متعدد کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں، وہیں دوسری طرف سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے خلاف 9 مئی سے متعلق کسی فرد جرم کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس ضمن میں الزامات غیر مصدقہ اور ناپختہ لگتے ہیں۔